ہم لوگ اس وقت شہر طوس کے مشہد میں، شہر نیشاپور سے باہر یہ قدم گاہ ہے امام مرقد بی بی شتیتا نیشاپوری کا ہے، جس کو ہم لوگ قدم گاہ امام رضا علیہ السلام۔ یہ جو روضہ آپ دیکھ رہے ہیں خواجہ ابا سلط کا ہے، ان کا الحمدللہ رب العالمین و صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ ہم لوگ اس وقت شہر طوس کے مشہد میں، اس پروونس کا نام ہے خراسان۔ خراسان کو بھی دو حصوں میں بانٹ دیا ہے، خراسان جنوبی اور خراسان رضوی۔ خراسان رضوی کا جو اصل شہر ہے مشہد، جہاں پہ ہم لوگ اس وقت موجود ہیں، حرم مبارک امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام۔ امام کا ایک لقب جو سب سے زیادہ مشہور ہے اور جو ہر زیارت میں آپ پڑھتے ہیں، جہاں سے زیارت کی ابتدا کرتے ہیں امام رضا کی، السلام علیکم یا غریب الغرباء، غریبوں میں بھی سب سے غریب۔ اب انسان اگر ظاہری طور پہ دیکھتا ہے تو حرم میں، اور جب سارے حرم میں ٹہلتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ سب سے امیر ہے، اور امیر ہیں بھی، ویسے بھی امیر ہیں۔ یہ جو غربت کا تذکرہ ہو رہا ہے صرف اس لیے کہ باقی جتنے ائمہ معصومین ہیں وہ سب سرزمین عرب پہ دفن ہیں، تنہا امام ہے جو سرزمین عرب سے ہٹ کر سرزمین عجم پہ، اور یہ بھی ایک غربت ہے، اپنے گھر سے دور، اپنے وطن سے دور، اس لیے کہ یا تو ائمہ مدینہ میں ہیں، سعودی میں جو عربستان میں، یا تو ائمہ عراق میں، تنہا امام ہیں جو اس جگہ پہ ہیں، اور وہ بھی جب امام آئے تھے تو اپنی فیملی کے ساتھ نہیں آئے تھے، امام لائے گئے تھے زبردستی، اور مامون نے چاہا یہ تھا کہ دنیا کو دکھایا جائے کہ ہم انہیں ولی عہد بنا رہے ہیں، تو یہ حکومت کی لالچ میں چلے آئے، جبکہ جب امام رضا مدینہ سے نکلے تو امام نے اپنے سارے گھر والوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ مجھ پہ رو، مجھ پہ گریہ کرو۔ سب نے سوال کیا کہ مولا آپ جا رہے ہیں ولی عہد بننے کے لیے، یہ رونا اور گریہ کرنا کیوں؟ امام نے کہا اس لیے کہ مجھے واپس آنا نصیب نہیں ہوگا، میں جا تو رہا ہوں سرزمین طوس، لیکن پلٹ کے دوبارہ اپنے وطن آنا نصیب نہیں ہوگا۔ میں کہوں گا مولا آپ جا رہے ہیں وطن سے دور، لیکن کم از کم عمر تو آپ کی اتنی ہے کہ تنہا زندگی گزار سکتے ہیں، جب آپ وطن چھوڑ رہے ہوں گے تو 4 سالہ سکینہ ضرور یاد آئی ہوگی کہ جیسے میں واپس نہیں آ رہا ہوں، ایک 4 سالہ بچی بھی ہے جو زندان شام میں رہ گئی تھی، جو واپس جسے جانا نصیب نہ ہوا، جس کی زیارت کے لیے آئے۔ اسی لیے غریب الغرباء ہے نا، تو زیارت کے کچھ اسپیشل اور الگ سے ثواب ہے۔ راوی سوال کرتا ہے 10ویں امام سے، مولا آپ کے جو دادا ہیں ان کی زیارت کا ثواب کیا ہے؟ تو امام نے ثواب بہت سے بیان کرنے کے بعد کہا کہ میرے دادا علی ابن موسیٰ الرضا کی زیارت کا ثواب امام حسین کی زیارت جیسا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک جملہ کہا جو میرے دادا کی زیارت کے لیے آتا ہے وہ جنت جانے کا زیادہ مستحق ہوتا ہے بنسبت ظاہر امام حسین کی۔ اب وہ راوی پریشان ہو گیا، مولا زیارت امام حسین کا اتنا ثواب ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں آنے والا جنت جانے کی زیادہ ضمانت ہے بنسبت اس کی؟ تو امام نے کہا ہاں، اس لیے کہ حسین کی زیارت سب کرتے ہیں۔ آپ نے امام حسین کی زیارت کی ہے، وہاں اہل سنت رہے، شیعہ رہے، 40 میں وہاں پہ کرسچنس آتے ہیں، یہودی آتے ہیں، وہاں پہ بوہروں کو آپ نے دیکھا ہے جو 6 امامی ہیں، جو 5 امامی، سب آتے ہیں۔ امام نے کہا جو ہمارے 5ویں جد، 6ٹھے جد کو مانتے وہ بھی آتے ہیں، لیکن ہمارے جد امام رضا کی زیارت کے لیے وہی آتا ہے جو 12 امامی ہوتا، خالص ہوتا ہے۔ اس لیے ضمانت اور روایتیں آپ دیکھیں، ایک روایت راوی آتا ہے، بہت سی روایتیں میں نے ابھی دیکھی ہیں، اس نے سوال کیا مولا زیارت کا ثواب کیا ہے؟ امام رضا کی زیارت کا ثواب کیا ہے؟ یہ 9ویں امام سے سوال ہوا۔ امام نے ارشاد فرمایا زیارت کا ثواب 70 حج، 70 مقبول حج جو قبول شدہ۔ اس نے کہا مولا 70 حج؟ امام نے کہا 70 نہیں 7000۔ کہا مولا 7000؟ امام نے کہا 70000۔ مولا 70000؟ یہاں تک کہ 70 ملین، 70 ملین یعنی 7 کروڑ حج کا ثواب۔ مولا آپ بڑھاتے کیوں چلے جا رہے ہیں؟ امام نے کہا یہ تمہاری معرفت کے اوپر ہے کہ تم زیارت کرنے آئے ہو تو کس معرفت کے ساتھ آئے۔
اگر معرفت میں کمی ہے تو 1 حج کا ثواب ملے گا، معرفت زیادہ ہے 70 حج کا ثواب ملے گا، معرفت اور زیادہ ہے 70,000 حج کا ثواب ملے گا۔ جب تم آئے ہو اور ایک مرتبہ تم نے کہہ دیا السلام علیکم یا غریب الغرباء، تو تمہیں راستے کی پریشانیوں کی طرف نہیں دیکھنا، امام کی پریشانی کی طرف دیکھنا ہے۔ تمہیں اپنی پریشانیوں کی طرف نہیں دیکھنا ہے، تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ امام کتنی پریشانی میں آئے تھے۔ ہم جسے چھوڑ کے آئے ہیں انشاءاللہ کہ ہمارا سفر 8-10 دن کا اور بچا ہے، ہم واپس جائیں گے، گھر والے ملیں گے، بچے ملیں گے، ماں باپ ملیں گے، رشتہ دار ملیں گے، عزیز ملیں گے۔ لیکن جب امام سفر پہ آئے تھے تو امام نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا کہ میں پلٹ کے آؤں گا نہیں، اور جب امام کی شہادت بھی ہوئی ہے تو امام کے بچے یعنی امام جواد بطریق اعجاز آئے ہیں، 7-8 سال کا سن تھا۔ امام رضا نے کلیجے سے لگا کہ بس یہی کہا تھا، اے میرے لال میری وصیت ہے، تم مجھے غسل دینا، تم مجھے کفن پہنانا، تم مجھے دفن کرنا، اور دیکھو میرے جنازے کو دفن کرنے میں تاخیر نہ کرنا۔ میں کہوں گا مولا امام رضا آپ بڑے خوش نصیب تھے، بچہ تھا، بیٹے ابھی 7-8 سال کی عمر تھی، لیکن کم از کم یہ وصیت تو کر دی کہ میرے جنازے میں تاخیر نہ ہو۔ لیکن آئے سید سچا امام سجاد نے جو مرحلہ دیکھا وہ کسی امام نے نہیں دیکھا۔ امامت جب بھی اگلے مرحلے تک پہنچی مصیبت ہی کے ساتھ پہنچی ہے، لیکن امامت جب امام سجاد تک پہنچی، امام حسین خیمے میں آئی، امام سجاد نے آنکھیں کھول کے دیکھا، اے پھوپھی اماں یہ ضعیف انسان کون ہے؟ میرے لال تم نے مجھے پہچانا نہیں ہے بابا، آپ کا یہ حال ہو گیا، اکبر کہاں ہے قتل کر دیے گئے، عباس کہاں ہے شہید ہو گئے، اور محمد اے سجاد کتنا سوال کرو گے، بس اتنا سمجھ لو مردوں میں یا تم ہو یا ہم ہیں۔ امام حسین کی مصیبت ایک طرف، امام رضا کی مصیبت ایک طرف، ہم اس بارگاہ میں آئے ہیں جسے غریب الغرباء کہتے ہیں، ہے تو لقب غریب الغرباء لیکن معجزات کرامات اور اعجاز میں کمی نہیں ہے۔ امام کی خاص نگاہ کرم ہوتی ہے اپنے زائرین کے اوپر، اپنے زائرین کے اوپر۔ جو یہاں کا خادم ہے وہ بیان کرتا ہے، یہاں کا خادم، کہ میں سو رہا تھا، اتنے میں نے خواب میں دیکھا امام رضا تشریف لائے ہیں، تم آرام سے سو رہے ہو، میرے زائر پریشان ہیں۔ وہ اس دور کی گفتگو ہے جب حرم بہت بڑا نہیں تھا، چھوٹا سا حرم تھا۔ کہا مولا پریشان ہے؟ کہا ہاں میرے کچھ زائر فلاں شہر سے چلے تھے اور برف باری میں گرفتار ہو کے فلاں بیابان میں پھنسے، راستہ بھٹک گئے، جاؤ ان کا ہاتھ پکڑ کے لے کے آؤ، اس لیے کہ میرا لقب اگر غریب الغرباء ہے، میں نہیں چاہتا کوئی پریشان حال رہے، میں نہیں چاہتا کوئی مصیبت میں گرفتار رہے۔ مولا آپ کو ہمارا اتنا خیال ہے، اے مولا ہم بھی آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، مولا ہماری بہت سی حاجتیں ہیں مولا، اور ڈائریکٹ نہیں آئے مولا، آپ کے جد کو سلام کرتے ہوئے آئے۔ کل کی شب ہم آپ کے جد علی مرتضیٰ کے حرم میں تھے، آج کی شب آپ کے حرم میں ہیں مولا، ہماری حاجات ہیں، ہماری ضروریات ہیں مولا، آپ کی بارگاہ میں بس ایک دعا ہے، اور سب سے عظیم دعا جو سب کے لیے کہی گئی ہے کہ اپنی دعاؤں میں ایک دعا سب سے آگے رکھنا کہ اے پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اس لیے کہ اس ایک ظہور سے تمام پریشانیاں حل ہونے والی ہیں۔ اے مولا آپ کی بارگاہ میں ہماری یہی دعا ہے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل ہو اور ہم سب کو ان کے آوان یا امام رضا سلام، توی سایه سرم، توی کسی بی کسیان، یا امام رضا سلام، غیر تو کدوم رفیق سنگ تموم گذاشت برام، من گدای مشهدم، مثل اون کبوترم که در طواف گنبدم،
من گدای مشهدم همیشه با دست پر از در خونت اومدم به فدای کرمت زنده میشه روح من. السلام علیکم سب کی جانب سے سلام کرتا ہوں امام رضا علیہ السلام کو. السلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی علی محمد وعلی محمد. حرم مبارک امام رضا میں اس وقت ہم لوگ مرکز میں ہیں. رئیس جمہور جو پرانے محبوب ہیں آغا رئیسی کی قبر ہے یہاں پہ. آپ سورہ فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد، ہم لوگ شہر نیشاپور سے تقریباً 24 کلومیٹر باہر جس جگہ پہ ہیں، اونچائی کا علاقہ. آپ لوگ بس سے آئے ہیں اس لیے پتہ نہیں چلا، ورنہ بس ادھر نیچے اترتی تو کافی زینے چڑھ کے آنا پڑتا ہے. 100-200 زینے 300 زینے ہیں ادھر سے. ہم لوگ ادھر سے آ گئے تھے اس لیے معلوم نہیں ہوا. اوپر ہیں شہر نیشاپور سے باہر. یہ قدمگاہ ہے امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام. امام رضا کو جب مدینہ سے طوس بلوایا مامون نے اور امام رضا عرب سے نکلے. عرب سے ظاہری اعتبار سے ابھی تک کوئی امام باہر نہیں نکلا تھا زمین عرب سے. امام علی کا ایک سفر ہے یمن کے لیے، وہ بھی عرب ہے. باقی جو سفر مصر کے لیے ہے وہ بھی عرب ہے. عراق کے لیے، سیریا کے لیے سب عرب ہے. وہاں سے پہلا سفر کوئی امام کر رہا ہے. جب امام آ رہے تھے تو امام کے چاہنے والے جتنے ادھر آباد تھے ایران میں، ان لوگوں کو معلوم ہے کہ امام آ رہے ہیں. اب ہر انسان کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ اگر امام آ رہے ہیں تو ڈائریکٹ ان سے کچھ سنا جائے. اس لیے کہ مثلاً اگر انڈیا میں آیت اللہ سیستانی آ جائیں تو ہر آدمی سوال کرنے پہنچ جائے گا ان سے کہ ابھی تو مولانا لوگوں سے پوچھا ہے، پتہ نہیں صحیح بتاتے ہیں کہ نہیں صحیح بتاتے ہیں. 4 لوگوں کے تھرو وسیلے سے اگر ڈائریکٹ آیت اللہ سیستانی سے پوچھ لیں تو کتنا مزہ آئے گا. تو ویسے ہی جب امام آئے تو ہر جگہ لوگ امام سے ملاقات کے لیے آتے تھے. امام کی سواری جب نیشاپور سے باہر نکلی اور اس جگہ سے گزری ہے تو یہاں پہ بتاتے ہیں کہ 4000 اہل قلم یعنی رائٹر، لکھنے والے، قلم اور کاغذ لے کے کھڑے تھے کہ امام کچھ بولیں. سب نے کہا مولا کچھ بولیے. تو امام نے اپنی اماری کا پردہ ہٹایا اور ہٹانے کے بعد امام نے جو سلسلہ بیان کیا. میں نے اپنے والد امام کاظم سے، انہوں نے امام صادق سے، انہوں نے امام باقر سے، انہوں نے امام سجاد سے، انہوں نے امام حسین سے، انہوں نے امام علی سے سنا. امام علی نے کہا مجھ سے رسول نے کہا ہے کہ جبرائیل نے آ کے مجھے خبر دی ہے اللہ کہتا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذاب لا الہ الا اللہ. کلمہ جو ہے وہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ نجات پا گیا. ایک حدیث ڈائریکٹ لوگوں نے سن لیا امام سے، سب خوش ہو گئے. لا الہ الا اللہ کہنے والا نجات پا گیا. جو نیچے تھے سب امام کے چاہنے والے نہیں تھے، رائٹر شیعہ ہیں، سنی ہیں، دوسرے مسلک کے ہیں. اب لا الہ الا اللہ جب امام نے کہا تو سب خوش ہو گئے کہ اپنا کام ہو گیا. لا الہ الا اللہ تو ہر مسلمان کہتا ہے. امام ذرا آگے بڑھے، پھر امام نے دوبارہ پردہ اٹھایا. امام نے کہا ولیکن بشرطھا و شروطھا، لا الہ الا اللہ صرف کامیابی کی دلیل نہیں ہے، شرطوں کے ساتھ دلیل ہے. کون سے؟ وَأَنَا مِن شُرُوطِھا، اور ان شرطوں میں ایک شرط کا نام علی ابن موسیٰ الرضا ہے. یعنی جب تک ولایت نہ ہو تب تک لا الہ الا اللہ کام نہیں دے گا. امام نے یہ کہا. اور اس حدیث کو حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے. یعنی اس میں جو سلسلہ ہے، جتنے راوی ہیں، 8ویں امام، 7ویں امام، 6ٹھے امام، اس کے بعد جبرائیل کے بعد اللہ، یہ پوری عصمت کا سلسلہ ہے. اور بہت سے علماء نے کہا صرف سلسلے کو اگر لکھ کے کسی کو پلا دیا جائے تو شفا مل جائے. امام نے اس جملے کو اس مقام پہ عرض کیا تھا جسے آپ لوگوں نے کبھی مجلس میں سنا ہوگا. اس حدیث کو یہاں پہ عرض کیا تھا. پھر مولا کو نماز کا وقت ہو گیا، جیسے ابھی نماز کا وقت ہے. مولا نے وضو کرنا چاہا. لوگوں نے کہا مولا پانی کی بڑی کمی ہے، ہم لوگ نیچے جاتے ہیں دور، وہاں سے پانی لے کے آتے ہیں. جب سردی کا ٹائم ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، برف پڑی رہتی ہے، ان پہاڑوں پہ ہو جاتا ہے پانی کا انتظام. ابھی پانی نہیں ہے. جیسے آپ نے دیکھا یہ جو نالا، چھوٹے سے نالے تھے نا، یہ برف کا پانی اوپر سے آتا ہے، ابھی سوکھا ہوا ہے وہ. مولا پانی کی کمی ہے. تو امام نے یہاں پہ وضو کیا، اور وضو کیا
وضو کے لیے بلکہ چشمہ جاری کیا، اور وہ چشمہ جاری ہوا تو اس سے وضو کیا، وہ چشمہ ہی موجود ہے۔ یہ جو دکھ رہی ہے نا چھوٹا سا، یہ زینہ ہے نیچے جانے کا، اس میں نیچے جائیں تو پہلے ہم لوگ جاتے تھے، چشمہ سے پانی گرتا تھا، وہیں سے ڈائریکٹ پیتے تھا، بند کر دیا ہے، ہر جگہ جیسے ہوتا ہے بند کر دیا، اوپر پائپ لائن لگا دیا، نیچے لوگوں نے کافی خراب کیا، تو ویسے ہی لکھ دیتے تھے بہت سا۔ تو یہ پائپ لائن ہے جہاں سے یہ لوگ پانی پی رہے ہیں نا، یہ سب اسی چشمے کا پانی ہے جو امام رضا نے جاری کیا ہے۔ شیخ صدوق نے ایک دوسری چیز بیان کی ہے، انہوں نے کہا کہ حمام تھا، یہ پہلے عمومی حمام ہوتے تھے باہر نہانے کے لیے، تو اس میں پانی کمی ہو گئی تو امام نے یہاں پہ پانی جاری کیا تھا۔ بہرحال پانی امام رضا کا جاری کیا ہوا ہے یہ چشمہ جو آج تک ہے۔ اور پھر امام نے جب نماز پڑھی تو لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ امام نے جہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھی وہاں امام کے قدم کے نشان بن گئے۔ یہ گنبد ہے، اس میں اندر زری ہے، زری میں جو خواتین ہیں ان کی طرف سے ڈائریکٹ دکھے گا، دیوار میں وہ قدم کے نشان چپکا دیے گئے ہیں، آپ لوگوں کو ڈائریکٹ دکھے گا۔ مردوں کی طرف یوں شیشہ لگا ہوا ہے، شیشے کے اندر سے ریفلیکشن میں وہ دکھے گا ایسے، تو آپ لوگوں کو ڈائریکٹ دکھے گا۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ قدمگاہ صرف امام کے آنے کی نشانی میں وہ بنایا گیا ہے۔ بہرحال مبارک جگہ ہے۔ ابھی ہم لوگ چلتے ہیں، جس کو وضو کرنا ہے، واش روم جانا ہے، واش روم جائیں، وضو کریں، نماز ظہر عصر پڑھیں، پھر آ کے یہاں پہ قدمگاہ کی 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے، ہدیہ کر دیں امام رضا کو، اور ہم لوگ چلتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ولا خوفا إلا يرضى من سام ولا قدمگاہ امام رضا علیہ السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر نیشاپور میں ہم لوگ جس مرکز پہ ہیں، یہ مرکز بی بی شتیتا نیشاپوری کا ہے، جس کو ہم لوگ نیشاپور اپنے یہاں کے حساب سے کانپور کی طرح نیشاپور ہم نے بنا دیا۔ نیشابور ہے اصل میں، BOOR، BOUR یہاں لکھتے ہیں، تو نیشاپور نہیں ہے۔ اور خصوصاً ہماری طرف جو سادات گئے ہوئے ہیں، رضوی سادات، وہ سالتاً نیشاپور سے گئے ہیں، یہاں سے نیشاپور سے گئے تھے جو وہاں پہ سادات رضوی۔ شتیتا نیشاپوری ہم لوگ کیوں آئے ہیں ان کے یہاں، اس کی وجہ ہے اس لیے کہ یہ ایسی خاتون ہیں، ایسی بیوی ہیں کہ جن کی نماز امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے آ کے یہاں پڑھائی ہے۔ نیشاپور میں شیعہ آباد تھے اس وقت بھی، اور جہاں جہاں بھی شیعہ آباد رہتے تھے، ہوتا یہ تھا کہ سال میں ایک راؤنڈ یہ لوگ جاتے تھے امام سے ملاقات کے لیے، جب زمانے ائمہ تھے۔ اور جب ملاقات کے لیے جاتے تھے تو لوگ پیسے دیتے تھے کہ یہ ہماری طرف سے مثلاً صاحب امام ہے، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، اس کا پیسہ ڈائریکٹ امام کو پہنچا دیجیے گا۔ جیسے ابھی ہم آئے تھے تو ہمیں بھی کچھ لوگوں نے پیسے دیے تھے، نجف میں آیت اللہ سیستانی کو دے کے ڈائریکٹ رسید لے لیجیے گا، تو وہاں سے آفس سے لیا ہے۔ محمد ابن علی ہے نیشاپوری، کتابوں میں جن کو ابو جعفر خراسانی کہتے ہیں، علامہ مجلسی نے بہار میں اس داستان کو نقل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں امام کاظم سے ملاقات کے لیے۔ بہت سے لوگ آئے نیشاپور سے کہ انہوں نے پیسے دیے، کپڑے دیے، یہ دے دیجیے گا امام۔ پیسے 30,000 دینار، 50,000 درہم اکٹھے ہو گئے، اور تقریباً کئی سو جوڑے کپڑے۔ سب نے کہا کہ اس کو امام کو گفٹ کر دیجیے گا، امام خود بہتر سمجھتے ہیں ہمیں کسے دینا، اور ایک بڑی رقم ہو گئی۔ جب یہ ابو جعفر نیشاپوری، ابو جعفر خراسانی یعنی محمد ابن علی
جب یہ چلنے لگے تو بی بی شتیتا بھی آئیں اور ان کے پاس آنے کے بعد 1 درہم دیا. آپ سوچئے 30,000 دینار جہاں ہے اور 50,000 درہم ہے. اب کوئی عورت آئے اور 1 درہم دے, یعنی جہاں کروڑوں روپے جمع ہو چکے ہیں, وہاں کوئی آدمی آ کے 1 روپے آپ کو دے کہ اس کو بھی دے دینا آیت اللہ سیستانی کو, تو آدمی کیا کہے گا؟ انہوں نے یہی کہا ابو جعفر نے کہ ارے اتنی بڑی رقم ہے, اب شرم محسوس ہوگی تمہارا 1 درہم لے کے ہم جائیں. اور ایک چھوٹا سا کپڑا ایسے ہی ان کے ہاتھ کا تھا امام زامین کی اتنا کا, کہ اس کو دے دیجیے گا. کہا اس کو لے جاتے ہو شرم محسوس ہوگی. تو بی بی شتیتا نے کہا لیکن اللہ کا حق ادا کرنے میں کوئی شرم نہیں ہوتی. جب ہمارے پاس اتنا ہی ہے, خمس ہمارا 5 روپے نکلا تو ہم کیا کریں, ہم اتنا ہی دے رہے ہیں. خیر انہوں نے لے لیا اور لے کے چلے, اور 70 سے زیادہ سوالات بھی تھے جو سارے لوگوں نے دیے تھے کہ یہ سوال امام سے کرنا, اور سیل بند کر دیا تھا اس کا, سوال کا مہر بند تھی. کہا دیکھو اس وقت ڈسپیوٹ چل رہا ہے امامت کے بارے میں. چھٹے امام کی شہادت ہوئی ہے, 7ویں امام کا دور ہے. ایک طرف تو اسماعیلی فرقہ بن چکا ہے, ایک طرف عبداللہ افتح, ایک چھٹے امام کے اور بیٹے تھے, ان کو بھی اپنا دعویٰ تھا کہ ہم امام ہیں. تو دیکھنا کہ پہلے طے کرنا امام کون ہے, یہ سب اسی کو دینا, سب کو نہیں دینا. طے کیسے ہوگا؟ کہ یہ جو سیل بند ہے سوال نا, اگر وہ کھول کے سوال پڑھیں تو سمجھ لینا یہ امام نہیں. لفافہ بند رہنا چاہیے, اس کا جواب اندر لکھ جانا چاہیے, تو سمجھ لو کہ واقعی وہ امام ہے. یہ پورا قافلہ پہنچا مدینے. امام کاظم کی خدمت میں پہنچے. سب سے پہلے عبداللہ افتح کے پاس پہنچے, لوگوں نے پہنچا دیا عبداللہ افتح. عبداللہ افتح کے پاس گئے, انہوں نے ان سے کہا امام کون ہے؟ عبداللہ افتح نے کہا ہم ہیں. چھٹے امام کے بیٹے ہیں, امامت کا دعویٰ ہے ان کو بھی, ہم امام ہیں. کہا ٹھیک ہے آپ امام ہیں تو اس کا جواب دیجئے. تو انہوں نے کہا کیسے جواب دیں, لفافہ کھولو سوال تو دیکھیں. کہا اس کا مطلب آپ امام نہیں. یہ لوگ وہاں سے چلے آئے, کسی اور کے پاس گئے, پھر مایوس ہو گئے تھے. تو کہتے کہ ایک چھوٹا سا بچہ آیا, اس نے ہمارا ہاتھ پکڑا, کہا آؤ ہم امام کے پاس لے چلتے, اور لے کے آئے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. امام کی خدمت میں. امام نے کہا کہ تمہارا سوال جو ہاتھ میں لفافہ ہے نا, اس میں جواب لکھ چکے ہیں. انہوں نے کہا ابھی تو ہم نے دیا ہی نہیں. کہا نہیں, وہ اندر لفافہ تمہارا, وہ جواب نوٹ ہو چکا ہے. انہوں نے کہا مولا اگر آپ امام میں ایک نشانی تو ظاہر ہو گئی ہے, تو ہم کچھ ہدیہ لے کے آئے. امام نے کہا اپنے ہدیہ سائڈ میں رکھو, بی بی شتیتا والا پہلے دو. اپنے ہزاروں دینار درہم سائڈ میں رکھو, جو شتیتا نے دیا ہے وہ پہلے مجھے دو. اب وہ تاج مولا وہ تو ایک ہی درہم ہے. تو کہا کہ اللہ کم اور زیادہ نہیں دیکھتا, اللہ نیت دیکھتا ہے. تمہاری نیت کیا ہے؟ اس نے حسن نیت سے دیا تھا, اس لیے ہم اسی کا ہدیہ قبول کریں گے. باقی 30,000 دینار, 50,000 درہم. دینار جو ہے 10 گرام کا دینار ایک ہوتا تھا, یعنی 1 تولے کا 1 دینار ہوتا تھا, 1 تولہ سونا جو آج ہوتا ہے. امام نے کہا یہ سب اپنے پاس رکھ کرو, ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اس لیے کہ یہ جن لوگوں نے دیا ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کا پیسہ لے سکے, وہ اس قابل ہی نہیں کہ ہم ان کا پیسہ لے سکے. صرف بی بی شتیتا والا ہمیں دو. وہ لیا اور ان سے کہا جنہوں نے دیا ان کو واپس کر دینا. کہا مولا خلوص سے کہا نہیں, ان کو واپس کر دینا, تمہیں مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. پھر امام نے اپنی طرف سے 40 درہم نکالا, اسے شتیتا کو دے دینا, اور شتیتا سے کہنا کہ 19 دن تمہاری زندگی کا بچے گا جب تمہارے ہاتھ میں یہ پہنچے. اس کے بعد صرف 19 دن ہے تمہاری لائف میں. 19 دن میں تم اس کے 40 میں سے 16 درہم خرچ کر لینا اپنی زندگی میں. 19 دن 24 درہم چھوڑ دینا, جو تمہارے تدفین میں کام آئے گا, تمہاری قبر میں کام آئے گا, مطلب قبر کے انتظام میں اس میں کام آئے گا. یہ سارے 24 درہم اس کو بچا لینا, صدقے میں کام آئے گا. اور شتیتا سے کہہ دینا میرا وعدہ ہے کہ میں آؤں گا تمہاری نماز جنازہ پڑھانے. یہ لوگ واپس پہنچے سارا پیسہ لے کے. اب جب دوبارہ واپس نیشاپور پہنچے تو انہوں نے پتہ پایا کہ اتنے دنوں میں یہ جتنے لوگوں نے پیسے دیے تھے یہ سب امام کاظم کو چھوڑ کے عبداللہ افتح کو ماننے لگی. یہ سب پلٹ گئے, یعنی شیعہ ہی نہیں رہ گئے. امام نے کہا تھا نا کہ جاؤ ان کا ہم قبول نہیں کریں گے, ہم جانتے ہیں وہ کیا ہے. اور صرف بی بی شتیتا شیعت پہ باقی رہی تھی. امام نے جو ان کو کہا تو انہوں نے 16 درہم خرچ کیے, 24 درہم بچائے. اور جب ان کی وفات ہوئی تو امام کاظم معجزہ کر کے یہاں تک آئے ہیں. کتنا دور تک معجزہ کر کے آئے, اور آ کے بی بی کے اوپر نماز ادا کی. ہم لوگ اس جگہ پہ ہیں, 2 رکعت نماز پڑھیں گے ہدیہ. اس سے پہلے زیارت پڑھ لیں, زیارت کے بعد 2 رکعت نماز ہدیہ, اور ہم لوگ بس پہ سوار ہو کے چلتے ہیں امام زادہ محروق کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. با یه نگاه تو به دام عشق
عشقت افتادم رویای گنبد و هر موقع هر کجا دیدم پای دل شکسته به آقا سلام دادم من پر بسته رو تو بخر من و تو آشیونه ببر چه جایی بهتر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بی بی شتیتا کے تھوڑا سا پیچھے ادھر جہاں پہ ہم لوگ اس جگہ پہ پہنچے ہیں، ان کا لقب جو ہے بی بی پسندہ ہے۔ نام کچھ اور تھا، نام اب فراموشی کا شکار ہو چکا ہے۔ امام رضا علیہ السلام جب شہر نیشابور آئے، اب یہاں سے آنے کے بعد قدمگاہ کی طرف گئے تھے۔ پہلے شہر آئے تھے، یہاں سے آگے قدمگاہ کی طرف گئے تھے امام۔ تو یہاں جب پہنچے تو سارے لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ امام ہمارے گھر میں اتریں۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے، جب کوئی بڑی شخصیت آتی ہے تو لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اتریں، تاکہ کہنے کے لیے ہو جائے ہمیشہ کے لیے کہ ہمارے گھر میں۔ سارے لوگ یہ چاہتے تھے کہ امام ہمارے یہاں اتریں، لیکن امام نے آ کے جس گھر کو پسند کیا تھا وہ ان کا گھر تھا، اور تب سے ان کا نام پسندہ پڑ گیا ہے، اسی پسند سے، کہ چونکہ امام نے یہی گھر پسند کیا تھا۔ جیسے جب رسول مدینے میں آئے تھے ہجرت کر کے تو سب چاہتے تھے کہ ہمارے گھر میں اتریں، لیکن نبی کریم کس گھر میں اترے؟ نبی نے کہا میرا اونٹ ایسے ہی چھوڑ لیں، جہاں اونٹ رکے گا وہاں اتریں گے۔ اونٹ رکا خانے ابو ایوب انصاری پہ، نبی کریم وہاں اترے۔ ابو ایوب انصاری کی نسلیں فخر کرتی تھیں کہ نبی ہمارے یہاں اترے ہیں، ویسے ہی اس گھر میں امام اترے، اور یہاں بھی امام نے نماز ادا کی۔ اب کون سی نماز تھی؟ ظہر عصر مغرب یا نہیں ہے، اس میں امام نے نماز ادا کی۔ وضو جس جگہ پہ امام نے کیا تھا وہاں پہ ایک بادام کا درخت اگا اور تیزی کے ساتھ بڑھا، اور 1 سال میں وہ پھل دینے لگا تھا، اور لوگ آتے تھے اس درخت سے شفا حاصل کیا کرتے تھے، بہت برس تک رہا، پھر اس کے بعد شاید اس کو کاٹ دیا گیا، کیا ہوا وہ تاریخ نہیں ملتی۔ یہ وہ گھر ہے جہاں امام رضا اترے ہیں، امام رضا نے نماز پڑھی ہے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، بی بی پسندہ کو یہاں دفن کیا گیا۔ ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ دیں، 2 رکعت نماز ہدیہ کر دیں، اور ہم لوگ چلتے ہیں، زیارت نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رویای گنبد و هر موقع هر کجا دیدم پای دل شکسته به آقا سلام دادم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر نیشابور کے تھوڑا سا باہر ہم لوگ جس جگہ پہ ہیں، فارسی ادب جنہوں نے پڑھا ہوگا ان میں فارسی ایرانی شاعروں میں ایک شاعر ہے خیام یہیں پہ دفن ہے پیچھے ادھر سائڈ پہ۔ ایک اور شاعر ہے عطار نیشاپوری، ایرانی ادب میں یہ ملتے ہیں۔ دلی میں کئی جگہ پہ ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ عطار نیشاپوری ادھر دفن ہے، خیام یہاں پہ۔ اس جگہ کا نام ہے تلاجرد، فارسی میں تلاگرد بولتے ہیں، عربی میں جا کے وہ تلاجرد ہو جاتا ہے، اس لیے کہ عربی میں گاف نہیں ہوتا، جیسے گرگانی اور جرجانی ایسے ہوتا ہے، فارسی جو ہے اسے گرگانی لکھتے۔ بہرحال ہم لوگ جہاں پہ ہیں تلاجرد میں، یہ ہیں امامزادہ محمد محروق۔ امامزادہ جیسے آپ لوگوں کو اگر یاد ہو، جناب زید کے یہاں جب ہم گئے تھے تو ہم نے بتایا تھا کہ جناب زید اور ان کی جو نسل ہے یہ انقلابی ٹائپ کی ہے، یہ ہر جگہ ان لوگوں نے قیام کیا ہے۔ اور آج کے دور میں یمن کا بھی بتایا تھا کہ یمن میں بھی جو زیدی مسلک کے لوگ ہیں وہ بھی قیام یعنی جہاد کرتے رہتے ہیں۔ یہ جناب زید کے پوتے ہیں، محمد بن محمد ابن زید ابن امام سجاد ابن امام حسین، اور پوری وہ نسل ہے۔ سن 200 ہجری میں ان لوگوں نے قیام کیا تھا، یہاں خراسان کا جو والی تھا، ظالم بادشاہ تھا، اس کے خلاف قیام کیا، اور قیام ہسٹری میں قیام ابو السرایا کے نام سے ہے۔ ابو السرایا کا قیام کافی شہروں پہ قبضہ ہو چکا تھا، لیکن پھر یہ قیام شکست کھا گیا، اور جو ان کے مکھیا تھے پرمکھ ابن طبا پہلے وہ مارے گئے، پھر محمد ابن زید محروق یہ جو ہیں، ان کی عمر کل 20 سال کی تھی، انہوں نے اس فوج کی سربراہی لی
لیکن پھر ان کی بھی شہادت واقع ہوئی اور شہادت کے بعد ان کے جنازے کو بھی جلا دیا گیا، اسی لیے ان کا نام محروق ہے۔ محروق کا مطلب جسے جلا دیا جائے، پھر اس جگہ پہ ان کو دفن کر دیا گیا ہے۔ ہم لوگ ان کی زیارت کے لیے ہیں، ساتھ میں ایک اور قبر آپ کو ملے گی اندر ذریع، وہ امام جناب ابراہیم ابن امام موسیٰ کاظم۔ یہ بھی بتا چکے ہیں کہ امام کاظم کے بیٹے اور اولاد آپ کو ہر جگہ ملیں گی۔ امام کاظم کے بیٹے جناب ابراہیم ہیں، جن کے بارے میں بہت ڈیٹیل نہیں ہے۔ آئے کیوں ہیں؟ ایسے تو بہت سے امامزادے ہیں، ایک تو یہ کہ انہوں نے قربانی پیش کی، دوسرا یہ کہ امام رضا علیہ السلام جب جا رہے تھے اور اس جگہ سے گزرے تو آپ نے رک کے ان کی زیارت کی تھی۔ چونکہ امام رضا نے زیارت کی تھی، اس لیے جتنے زائر امام رضا ہیں وہ بھی آتے ہیں ان کی زیارت کے لیے۔ ہم لوگ چلیں گے آگے، زیارت پڑھیں گے اور زیارت کے بعد 2 رکعت نماز ہدیہ کر دیں گے اور پھر باہر 2 رکعت نماز کی جگہ پہ خریداری ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ منی که عمری کبوتر گوهر السلام علیکم امام محروق علیہ السلام، با یه نگاه تو به دام عشقت افتادم، رویای گنبد و هر موقع هر کجا دیدم، با یه دل شکسته به آقا سلام دادم، من پر بسته رو تو بخر، منو تا آشیونه ببر، چه جایی بهتر از حرمه، ببینش که چشم جاریه به خدا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ اس وقت شہر نیشاپور سے شہر مشہد سے تقریباً 5-7 کلومیٹر پہلے ہیں۔ شہر مشہد سے یہ جو روضہ آپ دیکھ رہے ہیں خواجہ ابا سلط کا ہے۔ ان کی کنیت ابا سلط ہے، ویسے ان کا نام عبدالسلام ابن صالح ہراوی۔ ہراوی مطلب یہ ہے کہ افغانستان میں ایک شہر ہے ہرات نام کا ہے، ہراوی بھی بولتے ہیں ان کو، ہراوی بھی بولتے ہیں۔ وہیں کے تھے، وہاں کسی جنگ میں اسیر ہوئے، پھر ہو کے چلے آئے یہاں پہ۔ شہرت ان کی ہے خادم امام رضا علیہ السلام۔ صلوات پڑھو۔ یہ امام رضا کے ساتھ رہے مدینے میں، اور پھر جب امام رضا ادھر آئے تو امام رضا کے ساتھ سفر انہوں نے کیا اور پورے سفر میں ساتھ رہے۔ خادم امام رضا ہیں، مذہب ان کا شیعہ تھا، اگرچہ کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ ایسے اہل سنت تھے کہ جو امام کے چاہنے والے تھے، لیکن اکثر کتب شیعی میں ان کو شیعہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور انہوں نے مدینۃ العلم والی روایت کو نقل کیا اور جگہ جگہ اسے پڑھتے تھے۔ آنا مدینۃ العلم والی بابوہا کی جو روایت ہے نا، میں شہر علم والی اس کے دروازہ ہیں، اس کے راوی خواجہ ابا سلط ہی ہیں۔ اور ایک روایت ان کی جو دکھتی ہے وہ شہادت کے وقت کی ہے امام رضا کی۔ امام رضا جب جانے لگے، جنہوں نے سیریل امام رضا دیکھا ہوگا، خواجہ ابا سلط اس میں دکھائی پڑتے ہیں، برابر نظر آتے ہیں۔ جب امام رضا کو مامون نے بلایا تو خواجہ ابا سلط نے کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ امام نے کہا دیکھو میں جا رہا ہوں مامون کے پاس، واپس آؤں، اگر یہ ردا میرے کاندھے پہ رہے تو سمجھ لو کہ آمن ہے، اگر ردا میرے سر پہ رہے سمجھ لینا کہ مامون نے مجھے زہر دے دیا ہے اور پھر مجھ سے کلام نہیں کرنا۔ ابا سلط کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا جب امام واپس آئے تو آپ کے سر پہ ردا تھی اور میں نے گریہ کرنا شروع کیا کہ میرے امام کو زہر دے دیا گیا ہے۔ جب امام تڑپ رہے تھے ابا سلط وہاں پہ موجود تھے، لیکن ان کی روایت ہے کہ اتنے میں نے دیکھا کہ 7-8 سال کا بچہ اچانک سے آیا اور اس نے کہا اے چچا ابا سلط اب آپ ہٹ جائیے، میں اپنے بابا کو غسل دوں گا، میں اپنے بابا کو کفن پہناؤں گا، یعنی نویں امام کی وہ روایت۔ ایک اور روایت ابا سلط کے سلسلے میں جو ہے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا، تو نویں امام بطریق اعجاز آئے تھے اور آنے کے بعد ان کو جیل سے رہائی دلوائی تھی۔ 236 ہجری میں آپ کا انتقال ہو گیا اور اس جگہ پہ آپ کو دفن کر دیا ہے۔ ہم لوگ چلیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں آپ اور 2 رکعت نماز ہدیہ کر کے سیدھے بس پہ چلیں، حرم میں چلتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ که عمری کبوتر گوهر شدم، با یه نگاه تو به دام عشقت افتادم، رویای گنبد و هر موقع هر کجا دیدم، با یه دل شکسته به
پر بسته رو تو بخر، منو تو آشیونه ببر. چه جایی بهتر از حرمت، ببینش که چشم جاریه. به خدا وقت دلداریه، حالا چشم منو قدمه.